السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینشن کا پرانا سسٹم ختم کر دیا گیا، نیا نظام لاگو ہو گیا۔ ملک بھر کے وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز کے لیے اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 2 دن پہلے یہ ڈان نیوز کی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاق کب سے ہوگا، پرانے پینشنرز اور فیملی پینشنرز متاثر ہوں گے کہ نہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2 طرح کی پینشن رول میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کا ذکر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ سے پہلے کر دیا تھا۔ جی، پینشن انہوں نے کہا تھا کہ پینشن ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ ریفارمز کرنی ہوں گی۔ جو پینشن ریفارمز کی سمری ہیں وہ تمام صوبوں نے بھی اس کے اوپر اپروول دے دی ہوئی ہے۔ یہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ہم نے پہلے بھی، اور چاروں صوبوں نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی ہے۔ 25% ریٹائرمنٹ کے وقت اور 75% بعد میں ماہانہ قسطوں پر دینے کی تجویز۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جو سمری وفاق نے اپروو کی تھی، بالکل اسی طرح کی تمام صوبوں نے اس کو اپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، اور اس طرح سے پینشن کا جو کیلکولیشن کا جو فارمولا تھا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا، جس میں ہماری جو لاسٹ پیمنٹ ہے جو رننگ بیسک پہ اور اس کے اوپر لگتی ہے، اس کی جگہ پر جو 36 منتھ 36 مہینوں کی جو ایوریج بیسک ہے اس پہ لاگو ہوگی۔ لیکن یہ جب سمری وزیر اعظم صاحب کے پاس گئی، ابھی جو ہمارے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں، یاد رکھیں یہ آلریڈی جو کیبنٹ ہے ہماری وہ اپروو کر چکی ہے، کیونکہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سرکاری ملازم کو جب نوکری دیتے وقت جو مراد دی جائیں اس کو حکومت یک طرفہ طور پہ کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں طرف سے، یعنی سرکاری ملازم اور گورنمنٹ دونوں اگر ایگری ہوں تو پھر اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے خام خواہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر گورنمنٹ سرونٹ کی جو ہے جو مراد ہیں ان کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے اپروول کے بعد جو ہے وہ مقدمات بھی دائر ہوئے، اور عدالتوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اس کو پروف کرنا کافی مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ والی جو سمری تھی یہ پینڈنگ میں چلی گئی، لیکن یہ مسئلہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ تھا، جو دوسری تھی وہ تھی پینشن کا موجودہ سسٹم ختم کر کے کنٹریبیوٹری سسٹم لانا۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے پہلے کے پی کے کی جو گورنمنٹ تھی 17 جون 2022 سے یہ لاگو وہاں انہوں نے کر دیا، یہ کنٹریبیوٹری سسٹم کو نافذ وہاں پہ کر دیا گیا تھا۔ اور جو پہلے جس 1973 کے جو سول سرونٹ ایکٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس کے تحت پینشن ملتی تھی، اس کو ختم کر کے اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی گئی اور یہ ایک نیا نظام لایا گیا۔ یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو 2022 کی یہ خبر ہے کے پی کے کی، اور اب یہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ ہے، اس لیے کہ 2022 میں یہ جب نوٹیفیکیشن آیا تھا اس وقت صرف اور صرف زیادہ تر جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہیں ان پہ لاگو ہوا تھا۔ اب جو جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں جو 7 جون کے بعد جو بھرتی ہوئے ہیں گورنمنٹ ملازمین کسی بھی محکمے کے اندر، یہ 7 جون کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے تو 7 جون کے بعد جو بھی بھرتی ہیں وہ کسی بھی فنڈ کے تحت ان کو پینشن جو ملنی ہے وہ کیسے ملے گی؟ وہ اسی نئے نظام کے مطابق ملے گی۔ پرانا جو نظام تھا، سسٹم تھا، وہ امپلیمنٹ ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ ڈیٹیل ایک ڈان نیوز میں بھی لکھتا ہے کہ اچھا اب کیا یہ جو باقی سرکاری ملازمین نے، باقی صوبوں کے ملازمین ہیں اور وفاقی ملازمین ہیں، ان کے لیے یہ کنٹریبیوٹری سسٹم کب لایا جائے گا؟ دیکھیے، یہ پہلے بھی ڈان نیوز، یہ دنیا نیوز یہ خبر دے چکا ہے کہ دنیا نیوز نے بتایا کہ اس خبر کے تحت یہ جو خزانے سے پینشن کا جو بوجھ ہے اس کو ہٹانے کے لیے نیا نظام لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تنخواہوں میں سے جو ہے وہ رقم کاٹ کر جمع ہوگی، ریٹائرمنٹ پر فنڈ سے پینشن ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی کچھ، اور کچھ جو ہے وہ ملازم کی تنخواہ سے کاٹ کر اس میں کنٹریبیوٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے گا، اور انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آئے گا
وہ سرکاری ملازم کو مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد اس کو ادا کر دی جائے گی۔ تو یہ تھا کنٹریبیوٹری سسٹم، اور اب کے پی کے میں یہ نافذ ہو چکا ہے، اور کے پی کے جو تمام سرکاری ملازم ہیں جو 7 جون کے بعد جو بھرتی ہو رہے ہیں وہ اسی نئے سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں۔ اب وفاق میں بھی یہ نظام نافذ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بجٹ سپیچ میں یہ بتا دیا تھا کہ جی پینشن کا جو بوجھ ہے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس سمری میں جو لکھا گیا ہے نا جی، وہ کہا گیا ہے کہ یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ ہے۔ یہ سمری تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن جو 2022 میں بنی تھی، ایک تو ابھی تک وہ ریکمنڈیشن منظر عام پہ نہیں آئی۔ وہ کیوں نہیں آئی منظر عام پہ؟ اصل میں اس کمیشن نے وہ جو کمیشن تھا وہ صرف پینشن کمیشن نہیں تھا بلکہ پے اینڈ پینشن کمیشن تھا۔ اس کے مطابق اس کی جو ریکمنڈیشن تھی اس کمیشن کی، اس کے اندر پے کے بارے میں بھی ریکمنڈیشن دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پینشن ریفارمز کے بارے میں بھی دی گئی تھی۔ اب جو پے کی جو بات تھی وہ تو اس کو پبلک کر کے اس کمیشن کی ریکمنڈیشن کو وہ سامنے نہیں لایا جا رہا، کیونکہ وہاں پہ جو سرکاری ملازم ہے اس کے حق میں بات کی گئی ہے، اور کنوینس الاؤنس وغیرہ، میڈیکل الاؤنس وغیرہ، ہاؤس رینٹ وغیرہ، اس کے اندر 100% تک اضافے کا کہا گیا ہے، ریکمنڈیشن دی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خبر ہے، یہ جو سمری ہے، یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں، یہ پبلک نہیں کیا جا رہا اس کو۔ ہاں لیکن جو دوسری بات ہے پینشن والی، پینشن ریفارمز کے حوالے سے، اس کو انہوں نے پبلک بھی کیا ہوا ہے، سب کو بتایا ہوا بھی ہے، اور ہلچل بھی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے وہ جو کا تو ابھی نظر آ رہا ہے، سالو ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہمارے سرکاری ملازم، جو حاضر سروس ملازم ہیں، ان کے جو پرابلم ہے آپ دیکھیں کہ ان کو یکسر طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سمری ہے جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے جو پوائنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی فیور میں ہیں، جو ملازم کی فیور میں نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ اپروو بھی کیا گیا، اور اس کو سامنے بھی لایا گیا کہ یہ جناب جو ریکمنڈیشن ہے وہ کمیشن کی ریکمنڈیشن کے تحت ہے۔ اوکے، اس سمری کے اندر جو ہے وہ 6 پوائنٹس ہیں، 6 کے 6 ایک بھی کوئی سرکاری ملازم کے حق میں نہیں ہے۔ پہلے جو کیلکولیشن آف کراس پینشن ہے، پھر ارلی ریٹائرمنٹ ہے، فیوچر انکریز اینڈ پینشن ہے، اور فیملی پینشن ہے۔ تو بھائی ایک تھوڑی سی تسلی یہ ضرور ہے کہ جو فیملی پینشن ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور جو پہلے سے پینشن لے رہے ہیں لوگ ان کی پینشن بھی ختم نہیں ہوگی، مطلب فیملی پینشنرز کی پینشنز وہ جاری رہے گی۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بعد میں جو اب لوگ نئے سسٹم کے تحت بھرتی ہوں گے، اور نئے سسٹم کے تحت بھرتی ہو رہے ہیں کے پی کے اندر بھی، تو ان سب کو جو ہے وہ نئے سسٹم کے تحت ان کو پینشن ملے گی، کنٹریبیوٹری جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ان کو ملے گی۔ اور آپ کو یہ کنفرم بتاتے چلیں کہ اس جو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے اس کو وفاق بہت ہی جلد نافذ کرنے والا ہے۔ کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ نافذ ہو چکا ہے، تمام صوبوں میں بھی یہ لایا جا چکا ہے، اور اس کو فوری طور پہ بہت ہی جلد جو ہے نافذ سارے صوبوں میں کر دیا جائے گا۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملازمین کے حق میں بہتری ہو، لیکن ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کنٹریبیوٹری سسٹم کو تو تمام صوبوں میں اور وفاق میں نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی خبر، یہ اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔